اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے میرا آج کا موضوع ہے مشہور مقالہ خواجہ غلام سعید کا لکھا ہوا مقالہ اقبال اور انسانیت. آج ہم پڑھیں گے خواجہ غلام سعید کے حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں نے آپ کو پڑھایا ہے. مقالہ کسے کہتے ہیں یہ بھی میں نے پڑھایا ہے. آج ہم مقالہ اقبال اور انسانیت پڑھیں گے. اخ کت کرب ات ایڈ یہ جو مقالہ ہے مقالہ گو کاشر پٹ ون بہ بیاا یہ سا یہ کر تاکہ تہ گھو ذہن نش بی یاد پیو تہ مقالہ گو یہ مقالہ نگار کنس شخصیت سن مقالہ لکھ مگر کت کن ایمانداری سان سنجیدگی تو ایمانداری سان کر تم سند پتہ ترتیب وار پہلو جمع تمس شخصیت سن تو پتہ لکھ مقالہ سہ گو یہ سا کامیاب مقالہ. ٹھیک تو مقالہ علامہ اقبال مقالہ اقبال اور انسانیت خواجہ غلام سعید کی کتاب آندھی میں چراغ سے لیا گیا ہے. آندھی میں چراغ سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو بیٹا آپ اپنی نصابی کتاب کا صف نمبر 89 نکالیے 89 اور میری طرف نظر رکھیے. یہ جو مقالہ اقبال اور انسانیت یہ خواجہ غلام سعید کی تصنیف کتاب آندھی میں چراغ سے ماخذ ہے, لیا گیا ہے. اس مضمون میں خواجہ غلام سعید نے ڈاکٹر علامہ اقبال کا تصوری انسانیت, تصوری زندگی, تصوری خودی اور تصوری مومن کا نقشہ پیش کیا. ٹھیک ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری کا بغور مطالعہ کریں گے, غور سے مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اقبال کی شاعری اور فلسفے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ذات پات, قوم و ملت, رنگ و نسل اور مذہب کے تصور نے انسانوں کے درمیان اونچی اونچی دیواری کھڑی کی ہے اور انسان کے دل میں تنگ نظری اور منافقت کو جنم دے کر انسانیت کے حسین نقشے کو مکمل طور پر تباہ اور برباد اور بگاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں واضح نصیحت ملتی ہے کہ اس امتیاز اور منافرت سکون کے خلاف ایک مسلسل جہاد کی ضرورت ہے. اس تناظر میں علامہ اقبال کے مجموعہ کلام اسرار خودی یہ مصنوعی ہے. ٹھیک ہے. اسرار خودی میں خودی کے دیباچے کا ذکر کیا ہے. کس نے؟ خواجہ غلام سعید نے, جس میں علامہ اقبال نے صاف صاف لفظوں میں واضح کیا ہے, صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اس مصنوعی کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے بلکہ وہ ایک کیا کہتے ہو بہتر انسانی سماجی معاشرت کی تلاش میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس تلاش اور جستجو میں وہ اسلام جیسے سماجی نظام کو کیسے اندر یا اسلامی کیا کہتے اور اس تلاش اور جستجو میں وہ اسلام جیسے سماجی نظام کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے, یا وہ کیا کہتے اسے صرف ایک مذہب کی وکالت نہیں کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ذات پات اور رنگ نسل کے فرق کو یکسر مٹا دیا جائے. یہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسرار خودی میں. اقبال نے جا بجا اپنے کلام میں اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان ان مصنوعی اختلاف کو ختم کر کے انسانی وحدت کی حقیقت کو سمجھے, انسانیت کو سمجھو, انسانیت کے تصور کو سمجھے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال علم اور سائنس کی اہمیت اور طاقت کو تسلیم تو کرتے ہیں, یہ صحیح بات ہے, کرتے ہوئے بھی دل کی جو دولت کو ہر قسم کی دولت سے بالا تر سمجھتے ہیں. یعنی سائنس تو علم تو سائنس وہ مانتا ہے مگر تمہ نش تک ست گژھِ اکھ آسن انسانیت پسند تم سند دل سو بالا تر سمجھان. اس لحاظ سے یہ جو دل کی دولت سے بھی وہ مالا مال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یا کیا کہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ صرف علم و سائنس کی دولت تو انسان کو بے پناہ طاقت دیتا ہے لیکن اس طاقت کے ساتھ ساتھ انسان کو دل کی
دولت سے بھی مالا مال ہونا چاہیے، ہُہ تہِ گژھِ آسُن مگر انسان گژھِ آسُن، انسانس گژھِ انسانیت آسٕنۍ. سُہ چھُ یِتھ کٔنۍ مثال دِوان علامہ اقبال، یعنی یہ سائنس کی طاقت اس کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی جیسی تباہی سے دوچار کر سکتا ہے. یہ طاقت کس طاقت؟ سو طاقت گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، تتھ طاقتس سۭتۍ گژھِ آسُن دل تہِ. أتی چھُ انسان تبٲہی تہٕ بربٲدی نِش بچان، یُس تہِ مثال دِژ ناگاساکی تہٕ ہیروشیما. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے. تتہِ گوٚو انسانیتس قطر بتہٕ کمہِ سۭتۍ؟ طاقتس سۭتۍ. لیکن طاقتس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ آسُن انسان رحم دل تہِ. ٹھیک ہے. تو اقبال ہمیں جا بجا اپنے کلام میں خودی کا درس دیتے ہوئے ایسی خودی جو کہ گمنڈ اور غرور سے پاک ہو. گمنڈ خودی گو مجھے جانا ہے، مے چھُ گژھُن، تٔمِس زن ین مشکلات بُتھِ، سُہ دپہِ مشکل چھُ بُتھِ، مجھے جانا ہے، یہ گئی خودی. ٹھیک چھا؟ سُہ خودی نہٕ کِہیٖنۍ یتھ منٛز غرور تہٕ گمنڈ آسہِ. اگر تٔمۍ سُہ گول حٲصِل کوٚر، سُہ مقصد منزلِ مقصوٗدس ووت، یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ انسانس یقینی آسہِ، پتہ آسہِ گمنڈ نہیں، وہ خود ہی ہمیں چاہیے کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کو خود ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سُہ گوٚو اصل جس کی بنیاد آپسی بھائی چارے اور رواداری ہو. اس معاملے میں ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی خودی کا احترام کرے اور دوسروں کی خودی کا بھی احترام کرے. ٹھیک ہے. اور انسان کی خودی قائم رہے، ان چیزوں سے انسان کی خودی قائم رہے اور اس کی زندگی اطمینان بخش ہو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر خواجہ غلام محمد سعیدین لکھتے ہیں کہ دراصل علامہ اقبال کا کلام وہی درس دیتا ہے، یعنی جس میں صوفی، ریشی، پیغمبر، فلسفی، مفکر نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے انداز میں وہ ذمہ داری نبھائی ہے، وہ کام کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ کسی ایک ملک، مذہب کی، ملت یا دولت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ ہر حصے کی دولت ہوتے. ٹھیک ہے. جس طرح یعنی میں سمجھاؤں گا آپ کو، یہاں آئے ذمہ دار اور ذمہ داری نبھانی ہے، لیکن کیسے؟ خودی سے، غرور سے نہیں ہے. غرور اور گمنڈ انسان کو چکنا چور کرتا ہے، ختم کرتا ہے. انشاءاللہ کل اور ایک موضوع لے کر آئیں گے. تب تک شکریہ.